بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنی تمام صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام سے مخاطب ہوں کہ جو حالیہ اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر کا ایک ویژن تھا اور ہے کہ وہ علاقے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، ترقی نہیں کر سکے، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ترقی نہیں کر سکے، ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اور اسی لیے ہمارا چونکہ جو ایکس فاٹا ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ مرجر کیا گیا تاکہ ان علاقوں میں ہم ترقی لا سکیں۔ ترقی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے امن، اور انفارچونیٹلی امن یہاں پہ قائم نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے دہشت گردی۔ اور ہم نے مل کر، حکومت نے، عوام نے، تمام اداروں نے، فورسز نے، پولیس نے، فوج نے مل کر ہم نے امن کو اس لیے قائم کرنا ہے کیونکہ اس امن سے ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے صوبے کا مستقبل اور ہمارے ملک پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان میں استحکام ہو، اور دہشت گردی کے سارے جو تانے بانے ہیں وہ انہی دشمن ممالک کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ہم نے مل کر کرنا ہے۔ میں بڑے کھل کر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت ہمارے حکومت کے درمیان، عوام کے درمیان اور فورسز کے درمیان ایک عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے جب تک عوام اپنی حکومت کا اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، نہ ہی ہم جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے بھرپور طریقے سے اس جنگ میں بھرپور ساتھ دینا نہایت ہی ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد کے جو سہولت کار ہیں، جو بھی کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ خوف کی وجہ ہے، چاہے وہ لالچ کی وجہ ہے، چاہے وہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو بھی لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ ہی ہمارے دین میں، نہ ہی ہمارے قانون میں اور نہ ہی ہماری روایات میں ہمیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کی سہولت کاری کریں۔ تو ہم نے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ دہشت گرد آبادیوں کے اندر آ کے پناہ لیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر اس لیے وہ پناہ لیتے ہیں کہ جب وہ آبادی سے ہماری فورسز پہ حملہ کرتے ہیں تو اس حملے کی صورت میں، جوابی حملے کے اندر، ہمارے عام سویلینز شہید ہوتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ ایک پالیسی کے تحت وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عوام میں اور ہماری حکومت میں اور ہماری فورسز کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو، آپس میں ایک خلیج پیدا ہو، اور ان کو ہم نے اس لیے اپنی آبادیوں سے دور لے کے جانا ہے تاکہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ اس کے لیے ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان کو اپنی آبادی میں کسی بھی صورت نہ چھوڑیں گے اور نہ برداشت کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے سرکاری اہلکار ہیں، جتنی ہماری پولیس ہے، جتنی ہماری فوج ہے، یہ سب ہمارے مہمان ہیں، اور ہماری روایت ہے، ہمارا رواج ہے کہ اپنی سرزمین پہ ہمارے مہمان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو وہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کر اپنی رواج کے مطابق، اپنا مہمان سمجھ کر، جو بھی ہمارے ان مہمانوں کو جو ہماری خدمت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، ان پہ حملہ کرے گا تو ہم نے اس کو بھرپور جواب بھی دینا ہے اور اس کو اپنے علاقے سے نکالنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر دینی طور پر، اخلاقی طور پر اور اپنی روایات کا ہمارے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم نے اس کو اتارنا ہے، اور اپنی اس رواج کو ہم نے اسی طرح جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں منتقل کیا اس رواج کو، اس روایت کو، اسی طرح اپنے بچوں کو منتقل کرنا ہے۔ ہم اپنے تمام ان لوگوں کا جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں، جس میں ہماری پختونخوا کی عوام کی بہت بڑی قربانی ہے، ہماری پولیس کی بہت بڑی قربانی ہے، ہماری فوج کی بہت بڑی قربانی ہے، ہم ان تمام شہداء کا اور ان کی فیملیز کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے اور ہماری
زندگیوں کے لیے اپنی زندگیاں ہمارے لیے قربان کی ہیں، تو میں ان تمام فیملیز کا اور ان تمام لوگوں کا اپنے پورے صوبے کی عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ میں جرگوں کا شروعات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2 اگست سے ہمارے جرگے شروع ہوں گے، جس میں پہلے ہمارے جرگے ہونے ہیں ڈویژن لیول کے اوپر۔ ان علاقوں کے تمام جتنی بھی ہمارے مشران ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام پولیٹیکل نمائندے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم مشاورت کریں گے۔ اور اس مشاورت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی تفوضات آج تک پائے جاتے ہیں کسی بھی طرح سے، ان تفوضات پہ بات ہو، اور اس کے بعد یہ جرگے کرنے کے بعد ہمارا ایک گرینڈ جرگہ ہوگا جس کے اندر ہم اپنی ایک پالیسی، ایک پلان اور آگے کا لائحہ عمل مل بیٹھ کر تمام اداروں کے ساتھ اور حکومتی لیول پر اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے مل کے انشاءاللہ صرف یہ جنگ لڑیں گے نہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑ کے انشاءاللہ جیتیں گے۔ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں چاہتے، یا کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا آپریشن نہ تو کسی کے پلان میں ہے، اور نہ ہی کوئی آپریشن اس طرح کا ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ نقل مکانی اور آپریشن سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ازالہ کرنا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ دہشت گردوں کی موجودگی مختلف مقامات پر جب ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہے تو ہمیں ان کے خلاف کارروائی ضرور کرنی ہے، اور اس کارروائی کرنے کے لیے ہم ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کارروائیوں کو جاری رکھیں گے، اور اس کارروائی میں ہماری عوام کا، ہمارے سویلینز کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یہ لائحہ عمل ہم بنا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس لائحہ عمل کے مطابق جب ہم وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ صرف اور صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اس سے کسی سویلینز کا یا کسی سویلین لوگوں کا یا ہمارے بچوں کا، ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہمارے بھائیوں کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جن کے اندر ہم ترقی لانا چاہتے ہیں ہر سیکٹر کے اندر، لیکن امن نہ ہونے کی وجہ سے ان ایریاز کے اندر ترقی لانا ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کر ان علاقوں کو فوکس کرنا ہے اور مل کر وہاں پہ امن قائم کرنا ہے تاکہ ہم اپنا ترقیاتی کام وہاں پہ جلد سے جلد کر سکیں۔ میں یہاں پہ بار بار واضح کرنے کے بعد ایک بار پھر آخری دفعہ یہ سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اور یہ بیانیے بنائے جاتے ہیں مختلف، تو یہ ہمارے وہ دشمن ہیں جو اس طرح کا بیانیہ بنا کر ہمارے اندر ایک عدم اعتماد پیدا کر رہے ہیں اور فاصلے پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبے کے جتنے بھی اثاثے ہیں، ہمارے صوبے کی جتنی بھی معدنیات ہیں، یہ ہمارے صوبے کی عوام کا اور ہمارے صوبے کا ایک اثاثہ ہمارے صوبے کے پاس ہی ہے، اس کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے۔ اور میں واضح کرتا ہوں یہاں پر اور حلف پہ واضح کرتا ہوں کہ نہ مجھ سے آج تک کسی نے اختیار مانگا ہے اور نہ ہی میں یہ اختیار کسی کو دوں گا اگر کوئی مانگے بھی تو، لیکن نہ کبھی مانگا گیا ہے، نہ ہم دے رہے ہیں اور نہ ہم دیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کے بیانیے بنا کر جو آپ کو اس طرح کے بیانیوں پر لگا کر آپ کے اور حکومت کے درمیان جو فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ کچھ ہے اور ایسا نہ کچھ ہوگا اور نہ ایسا ہم کچھ ہونے دیں گے۔ یہ جو ایک بیانیہ ہمارے دشمنوں کا، دشمن ممالک کا اور پاکستان کے دشمنوں کا چل رہا ہے، جس سے یہ عوام کے درمیان، حکومت کے درمیان، اداروں کے درمیان ایک فاصلے پیدا کر کے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، تو جو لوگ بھی ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں ان کو پہچانیں۔ یہ ہماری مشترکہ جنگ ہے، ہم نے یہ جنگ مل کے لڑنی ہے، ہم نے یہ جنگ مل کر جیتنی ہے۔ تو یہ لوگ جو ایک کردار ادا کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کو پہچانیں، کیونکہ وہ صرف آپ کے نہیں، وہ آپ کی پوری نسلوں کے اور اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں۔ آخر میں تمام عوام کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام نمائندوں کو، اپنی فوج کو، اپنے تمام اداروں کو بحیثیت حکومت یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پختونخوا کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے مل کر ہر صورت میں ہر حد تک جا کر انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سارے صحیح نیت کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے مل کر یہ انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے تو انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ شکریہ۔